اس کے ہر برے نظام کا خاتمہ کر کے اس کو خوشحالی میں ڈال دیتا ہے۔ بندے کو جو عشق کی بھٹی میں پڑا ہوتا ہے اور سونا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اسے سونا بنا کے نکھار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو بندے کو اللہ کا قرب دلوا دیتا ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو بندے کو ولی اللہ بنا دیتا ہے، اس کے تمام مصائب الم غم جو ہے وہ چھڑا دیتا ہے اور اس کے اوپر خوبصورتی کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو اور مجھ کو ٹائم ملے تو اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے، تاکہ زندگی خوشحالی میں گزر جائے اور مصیبتیں پریشانیاں مصائب الم غم دور ہو جائیں۔ تو آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج 10 عاشوراء ہے اور ذکر اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا جب عرس ہوتا ہے یا ان کی ولادت کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ تو آج ان رحمتوں میں چھما چھم جو برسیں گی اس کے اندر بیٹھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو جہاں پہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ رب کی رحمتیں برستی ہیں، اور جہاں پہ بدکاروں فاسقوں فاجروں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ رب کی لعنتیں برستی ہیں۔ تو آج ہم جو ہے رب کی رحمتوں میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو برسیں گی ہم اس میں سے حصہ لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ شہادت ہمارے بہت سارے علماء اکرام جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور بڑے بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں اور بہت رلا دینے والے واقعات ہمیں سناتے ہیں اور ہم اس سے محظوظ ہوتے ہیں اور اپنے دل کو گرماتے ہیں کہ ہم بھی اسلام کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں گے اور اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ تو صحیح سلطان بہو رحمت رحمان اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم ہاں اگے حسین دے مردے ہو۔ تو بات بڑی گہرائی کی ہے کہ اگر علم کے اندر دین ہوتا تو لوگوں کو پتہ چل جانا تھا کہ حسین کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہے، تو سب نے کہنا تھا نہیں پہلے میں۔ اب دین پہلے آتا ہے پھر دین کا علم آتا ہے، پہلے دین آتا ہے پھر دین کا علم آتا ہے، پہلے بندہ مسلمان ہوتا ہے اور پھر مسلمان ہونے کا علم آتا ہے، اسلام کا علم آئے گا۔ اسلام کیا چاہتا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پہلے بندہ یہودی ہوتا ہے پھر یہودیت کا علم آتا ہے، پہلا بندہ عیسائی ہوتا ہے پہلے پھر عیسائیت کا علم آتا ہے، پہلے بندہ جو ہے وہ زبور کے اوپر ایمان لاتا ہے یا توریت کے اوپر ایمان لاتا ہے تو پھر توریت کا زبور کا انجیل کا علم آتا ہے، اور جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس قرآن کے احکامات اور اس کا علم آتا ہے۔ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، پہلے بندہ سنی ہوتا ہے تو پھر سنیت کا علم آتا ہے، پہلے بندہ دیوبندی ہوتا ہے پھر دیوبندیت کا علم آتا ہے، پہلے بندہ وہابی ہوتا ہے پھر وہابیت کا علم آتا ہے۔ جس مسلک کو آپ چوز کریں گے تو اس مسلک کا علم جو ہے وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ جائے گا۔
اگر آپ اسلام کے مسلمان ہو گیا تو مسلمانیت کا علم جو ہے وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آئے گا، اسلام کا علم جو ہے وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آئے گا۔ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، کہ جب بندے کو پتہ چل جاتا کہ حسین کون سی قربانی دینے والے ہیں، تو پھر ہر ایک نے کہنا تھا پہلے مجھے قربانی کرنے دو، پہلے مجھے قربانی دینے دو، پہلے مجھے قربانی دینے دو۔ تو آج یہ ہم دیکھیں گے کہ 18,000 جو عالم ہاں اگے حسین دے مردے ہو، 18,000 مولوی نہیں تھا، ادھر عالم نہیں تھا کہ کوفے کی آبادی چلے لگا لے 40,000 تھی، تو بیچ میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ یہ جتنی بھی آبادی تھی تو بیچ میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، مرد بھی تھے۔ یہ شعر اس کی عکاسی نہیں کر رہا کہ 18,000 عالمین تھے، ادھر عالم تھے جو مولوی جو فتویٰ دیتے تھے، یہ عالم دین اتنے ہو نہیں سکتے، چند ایک کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اتنے بندوں میں سے چند ایک عالم دین بنتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ تھی کہ 18,000 جو عالمین، جس طرح ہماری زمین ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالمین پیدا کیے ہیں۔ جب 18,000 عالمین پیدا کیے ہیں تو اس کے اندر 80,000 مخلوق پیدا کیے ہیں۔ 18,000 کے اندر 80,000 مخلوق پیدا کیے تو صحیح سلطان بہو نے اس طرف عکاسی کی کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم ہاں اگے حسین دے مردے ہو۔ تو آج ہمارا موضوع یہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی امام حسین کی کچھ برکتیں سنیں گے، بچپن کی کچھ، جوانی کی کچھ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معزوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچپن کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے مریدوں کی طرف چہرہ انور فرما لیتے، اپنے غلاموں کی طرف، مریدوں کی طرف، صحابہ کی طرف منہ مبارک فرما لیتے، یعنی کمر جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو جاتی اور چہرہ انور جو ہے وہ مریدوں کی طرف ہو جاتا۔ تو یہ روز کا معمول تھا۔ پھر فرماتے ہاں کسی کو کوئی خواب آئی ہے تو بتاؤ، کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو بتاؤ۔ پھر کافی دیر تک جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے مسئلے حل کرتے اور خوابوں کی تعبیر دیتے، جنہوں نے رات کو خواب دیکھی ہوتی ان کو خوابوں کی تعبیر دیتے۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور مریدوں کی طرف، غلاموں کی طرف جو ہے چہرہ انور نہیں کیا، اور اٹھ کے تو باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر تو صحابہ نے انتظار کیا کہ سرکار کسی حاجت کی وجہ سے باہر گئے ہوں گے، ابھی آ جائیں گے، لیکن جب کافی دیر ہو گئی تو صحابہ بے تاب ہو گئے۔ تو سرکار کو ڈھونڈنے کا ایک اچھا بہانہ ہوتا تھا، بڑی مزیدار بات ہوتی تھی کہ سرکار کی خوشبو سونگھتے تھے کہ اس گلی میں گئے ہیں یا اس گلی میں گئے ہیں، تو خوشبوئیں سونگھنے لگ گئے اور باہر نکلے۔ تو پیچھے پیچھے جب سرکار تشریف فرما ہوئے تو پیچھے حضرت علی بھی نکل گئے تھے۔ اب حضرت علی جو ہے وہ دروازے کے اوپر کھڑے تھے، اپنے دروازے کے اوپر، تو سرکار اندر تھے، تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق آئے، صحابہ آئے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خیریت سے ہیں؟ ہاں خیریت۔ تو اندر جانا چاہا تو حضرت علی نے کہا کہ سرکار نے منع فرمایا ہے کہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور فرشتے جو ہیں نا وہ مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو غالباً 4,40,000 یا
2,40,000 فرشتے جو تھے وہ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ اتنی تعداد میں فرشتے جو ہے نا وہ اندر مبارکباد دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو جب وہ فارغ ہوں گے تو پھر ہم اندر جائیں گے کہ حسین کی ولادت ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم باہر تشریف لائے تو تمام صحابہ نے سرکار کو مبارکباد پیش کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، علی نے بتایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اتنے فرشتے جو ہے وہ مبارکباد دینے کے لیے پہنچے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تجھے کیسے پتہ چلا کہ اتنے فرشتے جو ہے وہ آئے ہیں؟ تو نے تعداد جو ہے وہ پوری کی پوری بتائی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، جب فرشتے گروہ در گروہ آ رہے تھے تو وہ اپنی تعداد بتا رہے تھے کہ ہم حسین کے لیے مبارکباد لے کے آئے ہیں سرکار مدینہ کی بارگاہ میں اور ہماری اتنی تعداد ہے۔ تو میں نے یہ کاؤنٹ کر لی کہ اتنی تعداد میں فرشتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں تجھے اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک اپاہج فرشتہ تھا جس کے پر جل چکے تھے، زخمی تھا اور اس کا بہت برا حال تھا۔ وہ فرشتے نا اسے بھی اٹھا لائے، وہ کو کاف کے اوپر تھا گرا ہوا، تو فرشتے اسے بھی اٹھا کے لے آئے۔ تو واقعہ یہ تھا کہ اس فرشتے نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی تعظیم نہیں کی تھی جب معراج پہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا اس کے پر جلا کے اسے توڑ موڑ کے تو اسے پھینک دیا کوکاف میں۔ تو اب جب وہ فرشتے اترے تو انہیں وہ بھی نظر آ گیا، تو وہ جو ہے نا کہ آج موقع ہے کہ حسین کی ولادت پہ جو ہے نا اسے معافی مل جائے گی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ان کو اس فرشتے کو معافی مل جائے گی، تو وہ کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے جو تاکہ میرا بھی کام بن جائے۔ تو وہ جو فرشتے تھے وہ بھی جو ہے نا وہ آ گئے، اسے بھی اٹھا کے لے آئے۔ تو پھر میں نے حسین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو میں نے حسین سے لپٹا ہوا کپڑا جو ہے وہ اس کے اوپر پھیرا یا اس کے اوپر رکھا، تو اس کا جسم جو ہے سارا کا سارا تندرست ہو گیا اور وہ پہلی حالت میں آ گیا۔ وہ جو فرشتہ تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹے ہوئے کپڑے کی برکت سے صحیح سلامت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معافی بھی عطا فرما دی اور سرکار امام حسین کے صدقے میں، ان کے کپڑے کے صدقے میں اسے تندرست کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی نکتہ ملتا ہے کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اگر کپڑا بھی لگ جائے تو وہ کپڑا بھی بابرکت ہو جاتا ہے، اگر دھاگا بھی لگ جائے تو دھاگا بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا ان کی ماں کی چادر کا، تو وہ جو ہے وہ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو اس دھاگے کو آگے رکھ کے تو دعا مانگتے تھے، یا اللہ یہ تیری بندی ہے جس کو آج تک اس کی چادر کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، یا اللہ یہ تیری بندی کی چادر جو ہے اس کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اس کے صدقے میں میری حاجت پوری کر دے، میری دعا پوری کر دے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ لگا ہوا کپڑا، ان کے تبرکات، ان کی کوئی بھی چیز ہو تو وہ جو ہے وہ باعث برکت ہو جاتی ہے اور باعث نجات ہو جاتی ہے۔
تو نظام الدین اولیاء کا مسئلہ حل ہو جاتا. تھی ماں نظام الدین اولیاء کی، لیکن کبھی اس کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں کہ امام حسین کی برکت سے، کپڑے کی برکت سے جو ہے وہ فرشتہ جو اپاہج ہو چکا تھا، جو جل چکا تھا، جو زخمی تھا، وہ بالکل تندرست ہو گیا. تو یہ نیک لوگوں کی برکتیں. آگے چلتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور امام حسین نے تہتی لکھی. تو اب وہ دونوں اپنی اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو عرض کرنے لگے، اماں جان میری تہتی زیادہ املاک جو میری خوبصورت ہے یا حسین کی خوبصورت ہے؟ تو ماں نے کہا اگر میں حسن کی تعریف کر دوں گی تو حسین ناراض ہو جائے گا، حسین کی کروں گی تو یہ رو پڑیں گے، تو معاملہ جو ہے وہ ٹف ہے. تو کہا بیٹا اپنے بابا جان کے پاس جاؤ، حضرت علی کے پاس جاؤ. تو حضرت علی کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ تو معاملہ بہت نازک ہے. انہوں نے نانا جان کی بارگاہ میں بھیج دیے. تو نانا جان کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے کہا یہ بھی معاملہ بڑا سنگین ہے، اب ایک کا دل رکھنا ہے، ظاہری بات ہے ایک ہی اچھی ہوگی ایک ہی نہیں اچھی ہوگی. تو کہا بیٹا اس کا فیصلہ جبرائیل کرے گا. اب جبرائیل جو ہیں وہ آسمانوں سے تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں ایک سیب تھا. انہوں نے سیب کو اچھالا تو اس کے 2 پیسز ہو گئے. آدھا جو ہے وہ حضرت حسن کی بارگاہ تہتی پہ چلا گیا اور آدھا جو ہے امام حسین کی تہتی پہ چلا گیا، اور دونوں راضی ہو گئے. اب ایک ہرنی جو ہے وہ عرابی لے کے آیا، ہرنی کا بچہ. تو جب ہرنی کا بچہ لے کے آیا تو آپ نے امام حسن کو وہ دے دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حسین رونے لگ گئے، مجھے بھی بچہ دو، مجھے بھی دو، مجھے بھی دیں. اب بچہ ایک عرابی لے کے آیا تھا تو پریشانی کا عالم بن گیا، اور حسین زارو قطار جو ہے ضد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تشریف فرما تھے. اتنے میں جو ہے نا ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کے آ گئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، میرا ایک بچہ پہلے ہی آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، تو دوسرا بچہ جو ہے میں لے کے آئی ہوں کہ مجھے حکم ربی ہوا ہے کہ حسین کے آنسو گرنے سے پہلے پہلے اپنا بچہ جو ہے اسے گفٹ کرو، اس کے پاس لے جاؤ. تو میں یہ دوسرا بچہ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں لے کے آئی ہوں. تو جن کا آنسو گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی رب العزت جانوروں کو حکم دے دیتا ہے جاؤ، اور اس کا آنسو نہ گرے تو آنسو گرنے سے پہلے پہلے جائیں اور ان کو اپنا بچہ دے کے آئیں. تو کربلا میں کیسے دردناک واقعات سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ ان ہی کا جو ہے وہ کام تھا کہ وہ اتنی اتنی قربانیاں جو ہے وہ دے گئے. تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھدے ہو. اب اس میں بہت سارے مزیدار واقعات ہیں، بہت سارا اس میں مواد ہے، بہت ساری برکتیں ہیں، اور ساری برکتیں اسی میں چھپی ہوئی. تفسیروں میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل کی قربانی دو.
علیہ السلام کی قربانی دو۔ یہ معاملہ بڑا ٹف تھا۔ تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے مہینے ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا کی، قربانی کی، ابراہیم کی، اور اب جو ہے وہ ہم یاد منا رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا بیٹا جو ہے نا وہ میری راہ میں ذبح کرو، قربان کرو۔ اب ایک دن خواب آئے، پھر دوسرے دن خواب آیا، پھر تیسرے دن خواب آیا، اور یہی خواب بار 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 یہی خواب۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کرنا ہی کرنا۔ چل پڑے۔ حضرت حاضرہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو نہلاؤ، خوبصورت کپڑے پہناؤ، سرما لگاؤ، اور اس کے اوپر جو ہے نا عطر لگاؤ، اسے تیار کرو، میں سیر کروانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے سارے کام کیے، خوبصورت دلہا بنا دیا، اور حضرت ابراہیم نے انگلی پکڑی اور چل رہے۔ تو شیطان آ گیا، ولن بھی آ گیا بیچ میں۔ تو اس نے کہا بی بی آپ نے بڑا اپنا بچہ تیار کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، پتہ بھی ہے کہاں جا رہا ہے؟ کہتے باپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سیل کروانے کے لیے کے جا رہا۔ نہیں نہیں، وہ اسے ذبح کرنے کے لیے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو اب وہ شیطان تھا، پھسل گیا، اس کی زبان کلٹی کھا گئی اور وہ پھسل گیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ کلٹی اللہ نے لگوانی تھی۔ کہا اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے اسی وقت پتھر پکڑا، اسے مارا اور کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے 1000 بیٹے بھی ہو، 100 بیٹے بھی ہو، تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ آگے بڑھے، حضرت اسماعیل کے پاس آیا، وار کیا۔ یہ سارا پروسیجر چل رہا ہے اور ادھر دوسری گیم چل رہی، اس کے دوران جو ہے وہ دوسری گیم بھی چل رہی۔ حضرت اسماعیل کی گیم چل رہی ہے اور ادھر حضرت امام حسین کی بھی گیم چل رہی۔ اب انہوں نے اس نے جو کیا کام کہ حضرت اسماعیل کے پاس گیا کہ آپ بڑے ٹہل ٹہل کے جا رہے ہیں، بڑے جم جم کے جا رہے ہیں، پتہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ میرا باپ مجھے سیل کروانے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ پھر زبان کلٹی کھا گئی کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، اس نے تو چھپانا تھا، لیکن اس کے منہ سے نکل جاتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر انہوں نے پتھر پکڑا اور اسے مارا۔ کہتے اگر اللہ کا حکم ہے تو میری 1000 جانیں ہو، 100 جانیں ہو، میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ پھر اب اس سے راہ نہیں گیا کہ تیسرا کام بھی کر لیا۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور جا کے کہتا ہے اے ابراہیم، خواب جھوٹے بھی تو ہو سکتے نہ، شیطانی بھی تو ہو سکتے، تسی ایویں جڑا نا خواب دے پیچھے تر پے ہو۔ وہ اللہ دے بندے ہو، خواب جھوٹے بھی ہوندے نے، شیطان دے بھی ہوندے نے، تے تسی کی کر رہے ہو؟ اپنے بیٹے دی قربانی کر دے، چھڈ دیو، اے فاسق خواب ہے، کچھ بھی نہیں ہے گا۔ پھر ابراہیم نے وہاں پتھر مارا۔ تو اب یہ 3 جگہوں پہ پتھر مارنا سنت ہو گیا کہ اس کو 3 مقاموں پہ پتھر مارا جائے گا۔ اب یہ پیچھے ہٹا۔ اب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے تو لٹا دیا۔ باپ کو بھی پتہ تھا میں نے ذبح کرنا، اور بیٹے کو بھی پتہ تھا میں نے ذبح ہونا ہے، ریکوائرمنٹ ہے۔ دونوں ہی تسلیم رضا تھے کہ جیسی شاہ جانے تے راہ جانے، جو اللہ نے حکم دے دیا بس ہم نے وہی کرنا ہے۔ اتنی دیر میں جو ہے آپ نے انہیں لٹایا، چھری پھیرتے چھری نہیں پھر رہی تھی۔ بڑے جتن کیے، بڑا کچھ کیا،
بیٹے نے کہا ابا جان میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لے تاکہ آپ کو مجھ پہ رحم نہ آئے چھری پھیرتے وقت۔ اتنے میں جو ہے عالم روا میں جو ہے روح بے قرار ہو گئی، ابھی چھری کا تعلق چل رہا ہے، لٹا دیا گیا ہے، عالم روا میں جو ہے وہ روح بے قرار ہو گئی ہیں۔ تو عالم روا میں ایک ڈیڈ لائن ہے جس کو رسی ہے، جس کو بندہ ادھر والی روح زندہ روح ہے ادھر نہیں جا سکتی، جو ابھی آنے والی وہ ادھر نہیں جا سکتی، وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتی، بس اس رسی کے درمیان ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ لائن کے درمیان جو ہے وہ جو ابھی نہیں پہنچی روحیں اور جو زمین پہ آ گئی ہیں، ان دونوں کی ملاقات اس ڈیڈ لائن پہ ہوتی ہے۔ وہ ادھر نہیں جا سکتی، وہ ادھر نہیں آ سکتی، اس کو پار نہیں کر سکتی۔ تو ایک روح جو ہے وہ بے قرار ہو گئی، یا اللہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کی قربانی نہ لے، یا اللہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کی قربانی نہ لے۔ وہ اتنی بے حد ہوئی، اتنی بے حد ہوئی، اتنی بے حد ہوئی کہ وہ ڈیڈ لائن کراس کر گئی، وہ روح جو تھی ڈیڈ لائن کراس کر گئی۔ اللہ تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے روح اگر میں یہ قربانی مؤخر کر دوں، ختم کر دوں، تو قربانی دے گا؟ اس نے روح نے اپنے سینے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا اور کہا یا اللہ عز و جل میں ضرور قربانی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اس کی پہلے نمبر پہ قربانی لکھ دے۔ پھر جیسے ہم سارے بیٹھے اور جوش جذبہ کوئی دلائے تو ہم کہتے ہیں میں کیوں نہیں یہ کام کر سکتا تھا، میں بھی تو کر سکتا ہوں، میں بھی کروں گا۔ تو ایک اور روح جو ہے وہ تڑپی اور اس نے کہا یا اللہ یہ قربانی میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا اب یہ اس کا پہلا نمبر لکھا جا چکا ہے، تیرا دوسرا نمبر، اے جبرائیل لکھ دے اس کا دوسرا نمبر، اور جنت سے مینڈا لے جا اور اسماعیل کو نکال دے اور مینڈا ذبح کر دے۔ اب چھری ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتن پہ جتن کر دیے، چھری نہیں چل دی، پھر پتھر پہ ماری، پتھر دو ٹوٹے ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن چھری اسماعیل پہ نہیں چل رہی۔ پھر پٹی باندھی آنکھوں پہ اوپر، کہا باپ پٹی باندھ لے ابا جان، کہیں آپ کو مجھ پہ رحم نہ آ جائے۔ تو پٹی باندھی اور چھری جو ہے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جو ہے چھری چل گئی۔ جب چھری چل گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر دیکھا، اپنے سارے معاملات کے اوپر دیکھا اور دل کی طرف دیکھا، اپنے ہر ہوش و حواس کی طرف دیکھا، کہیں میرے دل میں بیٹے کی محبت تو نہیں ہے کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا، کہیں کوئی خیال تو نہیں آیا، کوئی وسوسہ تو نہیں آیا کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا۔ جب آپ نے ہر طرف سے دیکھ لیا کہ دل مطمئن ہے، کوئی خیال نہیں، اللہ کی راہ میں قربانی دے دی، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب آنکھوں سے پٹی کھول لی تو اسماعیل سامنے مسکرا رہے تھے اور نیچے دمبا تھا۔ دمبا آپ کے یہ جو گوڈا ہے، کیا سے کہیں گے، اس کے نیچے جو ہے وہ دمبا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام سامنے جو ہے تبسم فرما رہے تھے، اور دل مطمئن تھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا، الحمدللہ قربانی قبول ہوگی، الحمدللہ۔ جب سامنے پایا، اب جو سب سے پہلے جس روح نے ڈیڈ لائن کراس کی تھی وہ حضرت امام حسین کی روح تھی، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تھی۔ ادھر یہ کام ہو رہا تھا، ادھر وہ کام ہو رہا تھا۔ جب تک وہ معاملہ طے نہیں ہوا تھا تب تک مینڈا نہیں آیا اور چھری نہیں چلی۔ جب ادھر معاملہ عالم روا میں طے ہو گیا کہ اب قربانی مؤخر کر دی جاتی ہے اور قربانی جو ہے حسین کی لی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نیچے دمبا آ گیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا گیا۔ تو جب یزیدی لشکروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور
خانہ کعبہ کی طرف گئے، مسجد نبوی کی طرف گئے، مسجد نبوی کی اور خانہ کعبہ کی انہوں نے بہت بے حرمتی کی۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دوسرے تھے جنہوں نے کہا تھا میں بھی قربانی دوں گا۔ تو دوسرے نمبر والے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی یزیدی بیعت نہیں کی تھی۔ تو یہ دوسری روح ان کی تھی، انہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی، تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر سنگ باری کی یزیدی لشکروں نے، اور جو دمبے کے سینگ تھے، ہڈیاں تھی، کھریاں تھی، وہ ساری خانہ اور کھال خانہ کعبہ کے اندر موجود تھی۔ تو جب انہوں نے سنگ باری شروع کی تو چنگیاڑیاں اڑی اور خانہ کعبہ کی چھت کو آگ لگ گئی، غلاف کو آگ لگ گئی اور چھت کو آگ لگ گئی۔ اب جب آگ لگ گئی تو وہ کھریاں جو تھی دمبے کی، وہ کھال جو تھی، وہ سینگ جو تھے، وہ سارے جل گئے۔ تو حسین سے شروع ہوا تھا، عالم روا میں حسین سے شروع ہوا کام، اور دنیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب وہ وفات پا گئے تو وہ سینگ، وہ جو دمبا آیا تھا جنت سے، وہ بھی جل گیا، اس کے اثرات ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گئے۔ تو اتنی بڑی قربانی جو ہے نا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کو ہم معمولی سمجھتے، اور ہمیں کس طرف لگا دیا گیا ہے؟ رونے پیٹنے کی طرف۔ یہ تو بہت بڑی قربانی تھی جو امام حسین نے دی، تو ہمیں کیا دیا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، یہ نہیں بتایا جاتا کہ انہوں نے کارنامہ کون سا کیا، کہ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے۔ ہر بندے نے کہنا سی کہ میرا سر دتا جائے، میرا سر دتا جائے۔ اگر وہ فلسفہ حسین سمجھ جاتا تو ہر بندہ یہی کہتا کہ ان کی شہادت کو نہ لیا جائے، میری شہادت ہو جائے، مجھے ان کی جگہ لے لیا جائے، مجھے ان کی جگہ لے لیا جائے۔ تو آج کل ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، اور جو